بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جنگ بدر کی کہانی، جنگ بدر کی ہسٹری آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ اس کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا یقیناً مشکل ہے، کیونکہ یہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے چند پارٹس میں بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں یا غزوہ بدر کی تاریخ آپ صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے، میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو دوستو، اسلام کی پہلی جنگ یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، یہ جنگ وہ جنگ تھی جس نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اس جنگ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جنگ سن 2 ہجری یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے دوسرے سال میں، 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا جب یہ جنگ ہوئی تھی، اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو تاریخ تھی وہ 11 مارچ تھی۔ 11 مارچ 624 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور یہ جنگ بدر کے مقام پر ہوئی۔ بدر ایک مقام کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے جو شخص آباد ہوا تھا اس کا نام بدر تھا، تو اس کے مناسبت سے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ جیسے کسی محلے میں کوئی آدمی جا کے سب سے پہلے گھر بناتے تو اسی کے نام سے اس محلے کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بدر نامی شخص کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑ گیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدر بن حارث۔ اس نے یہاں پہ ایک کنواں کھدوایا تھا پانی کا، اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا، بئر بدر۔ تو اس بدر کی مناسبت سے اس پورے علاقے کا، اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ تو اس لیے اس کو اب یہ جو جنگ ہوئی تھی اسی جگہ پر ہوئی تھی، اسی وجہ سے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اب اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ یعنی یہ جنگ جب ہوئی تھی اس کے بنیادی اسباب کا ہے۔ اس سے پہلے بدر کا جو محل وقوع ہے، بدر مدینہ سے جنوب مغرب میں 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ یعنی مدینہ سے جنوب مغرب میں ایک بستی، ایک مقام کا نام بدر ہے، جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ اور بدر نام کیوں ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو دوستو، اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو کفار کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ یہ مکہ میں ہمارے محکوم تھے اور یہ ہمارے انڈر رہتے تھے، ہمارا جو دل چاہتا تھا ہم ان کے ساتھ کرتے تھے، ابھی یہ ہم سے چلے گئے کیوں؟ تو کفار کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ یہ لوگ اب مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بن رہی تھی، مدینہ میں مسلمان دوبارہ سے مضبوط اور طاقتور ہونے لگے تھے، تو وہ وقفے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا ادراک تھا، حضور بھی اس کے لیے اقدامات کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کے قبائل سے معاہدے کرتے، وہاں جا کر آپ ان سے یہ معاہدے کرتے مدینہ کی حفاظت کے لیے، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر چند چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں جو اس بڑی جنگ کا سبب بنی تھی۔ کفار کو یہ بات کبھی ہضم نہ ہوتی کہ مسلمان دوبارہ سے سر اٹھائیں، اسلام دوبارہ سے پھیلنے لگے، یہ محمد جس کو ہم نے مکہ سے نکال دیا یہ مدینہ میں جا کر دوبارہ سے وہیں ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہے گا۔ تو اسی دوران یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ مکہ سے ایک شخص آیا مدینہ کی چراگاہ پر، جہاں مسلمانوں کے جانور مویشی چرتے تھے، وہاں آ کے حملہ کیا، مسلمانوں کے جانور اس نے بھگا کے لے گیا۔ تو یہ سارے واقعات تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ کفار مکہ کی طاقت کو ختم کیا جا سکے، اور قریش مکہ کی جو طاقت تھی وہ تجارتی طاقت تھی۔ اسی سرمایہ کی بنیاد پر وہ اکڑتے تھے، اتنا غرور کرتے تھے، اسی دولت کی بنا پر وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، آپ وسلم دیکھیں آج کے زمانے میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ جب اپنے حریف کو کمزور شکست دینے کے لیے سب سے پہلے معاشی جنگ مسلط کرتے ہیں، معاشی پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو قربان جاؤں حضور کی حکمت عملی پر کہ آج سے 1450 سال پہلے حضور کو اس چیز کا ادراک تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس نے مدینہ سے گزرنا تھا، اور وہ قافلہ ایسا تھا
کہ اس کے اندر ہر مکہ کا جو ہر آدمی تھا، چاہے مرد یا عورت، ہر کسی کا سرمایہ لگا ہوا تھا۔ وہ یوں سمجھے ہر کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اس کے اندر، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، جس کے پاس جتنا سرمایہ تھا اس نے اس قافلے کے اندر لگایا ہوا تھا۔ تو اب آپ سمجھیں کہ اس کی کل مالیت 50,000 دینار تھی۔ اب ایک دینار سونے کا ہوتا ہے، 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے، یعنی 50,000 دینار آپ اندازہ لگائیں، یہ آج کے حساب سے اربوں کے حساب سے بنتی ہے، کروڑوں کے حساب سے بنتی ہے۔ تو اس زمانے میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اسی طرح یہ لشکر، یہ قافلہ آ رہا ہے، تو حضور نے کہا کہ اس قافلے کا مقابلہ کیا جائے، اس کو روکا جائے، تاکہ کفار کی طاقت کم ہو سکے۔ یہ جو آئے دن مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ان کی طاقت کم ہو سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ گرمیوں کا مہینہ تھا، اوپر سے رمضان تھا، صحابہ روزے کے ساتھ تھے۔ ہماری طرح تو نہیں ہوتے تھے، گرمی ہو روزہ چھوڑ دیا۔ صحت مند ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے، وہ غریب تھے، گھر میں فاقے تھے، بیماریاں تھیں، اس کے باوجود روزے رکھتے تھے۔ تو صحابہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کے ساتھ تھے، تو حضور نے مشورہ کیا۔ اب کیونکہ اس وقت کوئی باقاعدہ ایک اعلان نہیں ہوا تھا، تو صحابہ کرام بعض کی سواریاں دیہاتوں میں تھی، گاؤں میں تھی، بعض کے اونٹ چرنے گئے ہوئے تھے، تو صحابہ نے اجازت چاہی کہ ہم اپنے اونٹ لے کر آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ قافلہ نکل جائے گا، بس جو تیار ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ یعنی ایک آپ وسلم نے کہا جس کی سواری ہے وہ آسانی سے چل سکتا ہے وہ چلے۔ تو اسی وجہ سے اس جنگ کے اندر کم صحابہ تیار ہوئے، 313 صحابہ اس جنگ کے اندر، اسی وجہ سے کہ کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا، کوئی صحابی کہیں گیا ہوا تھا، کوئی کہاں گیا ہوا تھا، جو موجود تھا اس کی سواری نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مقام پر پہنچے تو ایک صحابی سے فرمایا کہ ہمارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ تو جب انہوں نے تعداد گنی تو معلوم ہوا 313۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، خوش ہوئے اور فرمایا کہ لشکر طالوت، یعنی طالوت کا جو لشکر تھا، جالوت کے خلاف جو جنگ لڑی تھی، اس کی تعداد بھی 313 تھی، وہ مسلمانوں کا لشکر تھا۔ دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ چلو ان کو بھی فتح ہوئی تھی، ہمیں بھی فتح نصیب ہوگی۔ یہ فتح کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ان لوگوں کے پاس اونٹ بہت کم تھے، یعنی صحابہ کے پاس بہت کم اونٹ تھے۔ دوسری طرف وہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کے حفاظت کے لیے 70 جوان تھے، جن میں سے قریشی سردار بھی تھے، 40 قریشی سردار تھے، اور یہ سارے کے سارے اپنے قافلے کی، اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے تھے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے دی کہ اس کا مقابلہ کر کے تجارتی قافلے کا، ان کی جو طاقت ہے، جو گھمنڈ ہے، جو دولت، جو غرور ہے ان کو، وہ ان کی طاقت توڑ دی جائے۔ اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلے جائیں، جو کہیں دور ہیں تو وہ ابھی تیاری کرنے میں ان کو وقت لگے گا، وہ بس ابھی ہمارے ساتھ نہ چلیں۔ اور ایک یقین بھی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، ان سے اس طرح سامنا ہوگا، کوئی یقینی صورتحال نہیں تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، اور تعداد 313 تھی، 70 اونٹ تھے، ہر اونٹ پر 3 بندے سوار ہوتے تھے باری باری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 3 بندے، 2 صحابہ اور تھے، ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ان دونوں حضرات نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلتے رہیں گے۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں تم دونوں سے، یعنی جس طرح آخرت کے ثواب کی تمہیں ضرورت ہے اسی طرح مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! حضور کا یہ برتاؤ دیکھیں، یہ آج کے لیڈروں کے لیے، آج کے حکمرانوں کے لیے، آج کے سرداروں کے لیے یہ مشعل راہ، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھائی ہم باری باری سوار ہوں گے، تو وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو دوستو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جب ادھر ابو سفیان کو اس بات کی خبر مل گئی کہ محمد اسی طرح مدینہ سے آئے ہیں ہمارے اس قافلے کو روکنے کے لیے، اس پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ابو سفیان کیونکہ بڑا سیانہ آدمی تھا، بڑا سیانہ سمجھدار زیرک آدمی تھا، تو اس نے اپنی ایک ترتیب سے قافلے کا راستہ چینج کر دیا، یعنی جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اس نے وہ راستہ چینج کر کے سمندر کے ساحل کے راستے سے اپنے قافلے کو مکہ لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔
اب دوستو یہ ہوا کہ جب یہ قافلہ شام سے حجاز میں داخل ہوا، یعنی شام کی حدود سے ابو سفیان کا قافلہ حجاز کی حدود میں داخل ہوا، تو ابو سفیان نے یہاں ایک بندے کو زمزم بن عمر کو اپنا ایک قاصد بنا کر مکہ میں بھیجا اور اسے اجرت دی، سونا دیا، اسے کہا کہ مکہ والوں کو جا کر اطلاع دو کہ تمہارا یہ مال خطرے میں ہے، اس پر مدینہ والے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں جب قاصد کسی خطرے کی اطلاع دینے کے لیے جاتا تھا تو اس کی حالت یہ ہوتی تھی، وہ اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیتا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا، اور جو کجاوا ہوتا تھا وہ اونٹنی کی پشت پر الٹا کر کے رکھ دیتا تھا اور تیز بھاگتا تھا، اونٹنی کو بھگاتا تھا، تاکہ اب جو آدمی اس کو دور سے دیکھتا تھا پتہ چل جاتا تھا یہ قاصد کسی خطرے کی خبر لے کر آیا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح داخل ہوا، اور مکہ میں جب یہ داخل ہوا، مکہ میں ایک طوفان، ایک کوہرام مچ گیا، لوگ پریشان ہو گئے یہ اس طرح کیوں آیا، اور یہ آدمی جلدی جلدی وہاں پہ پہنچا تھا، اس نے بھی اپنے اونٹنی کے ناک اور کان کاٹ دیے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، کجاوا الٹا کر کے جب مکہ میں داخل ہوا تو مکہ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ اب سارے پریشان تھے، سب کا وہاں سرمایہ لگا ہوا تھا، 50,000 دینار کا سرمایہ تھا، اگر وہ مسلمانوں کے ہاتھ چلا جاتا تو یہ سارے غریب ہو جاتے، ان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ اب یہاں ابو جہل نے لشکر تیار کیا، اب اندازہ لگائیں 3 دن یہ لشکر تیار ہوتا رہا، یعنی 3 دن یہ لشکر تیار ہوتا رہا۔ ادھر صحابہ کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس فوراً نکلو، یہاں 3 دن لشکر تیار ہوتا رہا، 1000 اس کے جوان تھے، سپاہی تھے لشکر کے، اور ان کے پاس 600 زرہیں تھی، یعنی جو زرہ پہنتا ہے نا مجاہد، جو سپاہی جنگ، جو 600 زرہ تھی ان کے پاس، اور ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں 1000 جوان، 200 گھوڑے، اور پھر ان کے پاس جب بھی یہ قافلہ یہاں پہ قیام کرتا رکتا 10 اونٹ یہ ذبح کرتے کھانے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ایک اونٹ پر 3 بندے سوار ہوتے تھے، اور یہاں 10 اونٹ کھانے کے لیے ذبح ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں پھر اللہ نے بھی کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، کہ مسلمانوں کا توکل اور بھروسہ پھر بھی اللہ پہ قائم تھا۔ حالات جتنے مشکل آ جائیں، جتنی پریشانی آ جائے، ہمارا یقین، ہمارا اعتقاد اللہ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو دوستو یہ 3 دن پھر یہ اپنے ساتھ عورتیں بھی ساتھ لائے تھے، گانے بجانے والی دوسری عورتیں، تاکہ ان عورتوں کو دیکھ کر یہ جو لشکر کے سپاہی یہ بھاگ نہ جائیں، ان کو غیرت آئے۔ پھر وہ عورتیں گانے ترانے بجاتی تھی، طبلے بجاتی تھی، ان کو فوجیوں کو، سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے۔ تو یہ وہاں سے روانہ ہوئے، آج کا اتنا ہی حصہ، پھر یہ یہاں سے روانہ ہو کر جب بدر کے مقام پر پہنچے، انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر آپ کو اچھی لگے آپ شیئر کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، پیج کو، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔